میری کلاس فیلو زویا پردہ کرتی تھی. وہ کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی. میری دوستوں سے شرط لگی تو میں نے زویا کے گھر پھول اور محبت بھرا پیغام بھیج دیا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ زویا کے گھر والے اتنے سخت تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے زویا کا یونی آنا ہی بند کر دیا. مجھے بہت دکھ ہوا. میں معافی مانگنے کے لیے برقع پہن کر اس کے دوست بن کر اس کے گھر گیا. جب میں زویا کے کمرے میں گیا تو وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی. مجھے دیکھ کر جو ہی چہرہ اٹھایا میرا دل تھم سا گیا. میں اس کے حسن میں کھو گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی حسین ہے. لیکن دل کی حالت خراب ہونے لگی تو میں الٹے قدم واپس لوٹ آیا اور اب دن رات اس کے بارے میں سوچنے لگا. اور السلام علیکم، میرا نام اسد بیگ ہے. شیراز بیگ کا اکلوتا بیٹا ہوں جس کا نام ہے اسد بیگ. جسے جو چاہیے ہوتا ہے اسے وہ فوراً مل جاتا ہے. یوں سب کو لگتا ہے کہ لیکن صرف میں مانتا ہوں کہ میرے اندر کتنا بڑا خلا موجود ہے. میرا دل کس قدر ادھورا ہے کہ میں بامشکل سو پاتا ہوں. 2 سال سے میرا نیند سے کم ہی سامنا ہوا تھا اور میرے دل کی بے چینی کو کسی صورت بھی قرار نہیں رہتا تھا. میں خود کو سمجھدار سمجھتا تھا، ہمت والا سمجھتا تھا، لیکن در حقیقت میں بہت بزدل تھا جو ایک محرومی کو دل سے لگائے زندگی سے بیزار رہتا تھا. جب میری حالت میرے خود کے لیے ہی ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر سیکشن لینے شروع کر دی، اور 6 ماہ کے سیکشن کے بعد مجھے کافی حد تک اچھا بہتر محسوس ہونے لگا. میں پھر سے بولنے ہنسنے لگا، اپنی زندگی کو پھر سے انجوائے کرنے لگا اور اپنی ڈگری جو میں نے بیچ میں ہی چھوڑ دی اس سے پھر سے مکمل کرنے کے لیے یونیورسٹی جانے لگا. مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹتا دیکھ کر میرے ماں باپ جیسے واپس سے جی اٹھے تھے. یونیورسٹی میں میرے دوستوں کا گروپ میرے لیے بہت خوش تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ آخرکار کر ہی لیا تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد میں سارا دن گھومتا پھرتا رہتا تھا اور رات کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اب مجھے جا کر اندازہ ہوا تھا کہ سب لوگ مجھ سے کس قدر محبت کرتے تھے اور میں کہاں ایک ناکام حسرت کا روگ پالے سب کو تکلیف میں مبتلا رکھتا تھا. میں خوش رہنے لگا تھا، ایک بار پھر سے بہت ہی زیادہ خوش. انہی دنوں میں ایکسچینج پالیسی کے تحت کچھ لوگ دوسری یونیورسٹیوں سے ہماری یونیورسٹی میں آنے لگے. ہم سب دوستوں نے طرح طرح کے منصوبے بنا لیے تھے آنے والے نئے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کی تم لوگوں نے کوشش کی تو بغیر ڈگری دیے یونیورسٹی سے نکال دیں گے. اور اس دھمکی میں ذرا دم تھا، اس لیے ہم سب بہت معصوم بن گیا. اگر ہم شرافت کا لبادہ نہیں اوڑھتے تو ڈگری کے آخری سال ہمارے 4 سالوں کی محنت برباد ہو جاتی. ہماری کلاس میں بھی کچھ نئے اسٹوڈنٹ آئے تھے جو پڑھائی میں کافی اچھے تھے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ متاثر اس نے کیا تھا. بلکہ متاثر کرنے سے پہلے اس نے کلاس سمیت پوری یونیورسٹی کو حیران کر کے رکھ دیا تھا. وہ زویا تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زویا جیسی لڑکی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. بلکہ وہ دنیا کا 8واں عجوبہ تھا جو کسی نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. پڑھائی میں وہ اتنی اچھی تھی کہ پروفیسر بھی کہیں اٹک جاتے تو فوراً سے سوال حل کر دیتی تھی، اور جب پریزنٹیشن دیتی تھی تو سب دم ساتھ اس کو ہی سنتے تھے. اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک پوائنٹ بھی کسی کو سمجھنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب وہ بولتی تھی تو دل چاہتا تھا کہ اس سے قیامت کا شور اٹھتے تک چپ چاپ سنتا رہوں. بہت پیارا بولتی تھی. اس کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ چہرہ اس قدر بدصورت. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بدصورت تھی، بلکہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہی اس کے بارے میں ایسے ہی بولتا تھا کیونکہ اس کی شکل کبھی نہیں کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی. وہ ایک ڈھیلے ڈھالے برقعے کے ساتھ بہت بڑا حجاب اور نقاب کیے رکھتی تھی جس سے اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی. آنکھوں پر اس نے حجاب میں موجود ایک جالی دار نقاب جیسا پردہ ڈالا تھا اور ہاتھوں پر سیاہ دستانے. اس کے ہاتھ، پیر، منہ، ناک، ہونٹ، یہاں تک کہ آنکھیں کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی. اسی لیے اس کے بارے میں چلغوزیاں ہوتی رہتی تھی کہ وہ انتہائی بدصورت ہی ہوگی، اسی لیے تو خود کو چھپا کے پھرتی ہے، ورنہ حسن تو لڑکیاں دکھاتی ہیں. ویسے زویا بھی اچھی طرح واقف تھی، لیکن پڑھائی کے علاوہ وہ کسی سے فضول بات نہیں کرتی تھی. کلاس کے کسی بھی لڑکے سے اس کی کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لڑکے تو الگ بات ہے، اس کی تو کوئی لڑکی بھی دوست نہیں تھی.
وہ اپنی گاڑی میں آتی تھی اور کلاس ختم ہونے کے بعد وہ 1 منٹ بھی یونیورسٹی میں نہیں رکتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ وہ سب سے الگ تھی، اسی لیے سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ سب کوئی اس پر رش کرتا تھا تو کوئی حسد میں مبتلا تھا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کر کے صرف اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ وہ جیسی لڑکی تھی میرے نزدیک تو بہت قابل عزت تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ 1-2 بار میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اس کی طرفداری کر لی تو سب میرے پیچھے پڑ گئے کہ شاید میں زویا کو پسند کرنے لگا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف اس کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی عزت کروانا جانتی تھی، اور میں بہت مشکل سے محبت نامی پنجرے سے نکل کے آزاد ہوا تھا۔ میں دوبارہ اپنے لیے ایسا کوئی بھی روگ نہیں پالنا چاہتا تھا جس سے میری زندگی متاثر ہو۔ میں نے پہلے ہی ایک ناکام محبت کے سوگ میں اپنی زندگی کے 2 سال اور اس محبت کو حاصل کرنے کی کوششوں میں اپنے مزید 2 سال برباد کیے تھے۔ میں اب کسی کو بھی اپنی اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میں ڈسا ہوا تھا اس انسان سے جس کو میں نے اتنا چاہا تھا کہ خود کو بھی بھلا دیا تھا۔ اتنا ٹوٹ کر چاہا تھا کہ جب وہ گئی کہ مجھے لگا تھا کہ میں مر ہی جاؤں گا، اور 2 سال تک میں نے ایک زندہ لاش کی طرح ہی تو گزارے تھے۔ میں محبت میں ملے اس درد کو، اس تکلیف کو اور اس دھوکے کو کبھی نہیں بھول سکتا، اور نہ ہی وہ اذیت مجھے پھر سے محبت کرنے دے سکتی تھی۔ لیکن میں اکثر یوں ہی زویا کے بارے میں بیٹھے بیٹھے سوچتا تھا، شاید میرے اندر بھی ایک متجدد انسان بیٹھا تھا۔ سوچتا رہتا تھا کہ زویا کیسی دکھتی ہوگی، یا وہ کہاں سے ہوگی جو وہ اتنی پردے دار ہے۔ اس دن یونی میں میرے دوستوں نے زویا کا ذکر چھیڑ دیا تو میں بیزار سا وہاں سے اٹھایا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ زویا جیسی یوں شریف لڑکی کے لیے یوں لڑکوں کا گروپ بنا کر اس کے بارے میں بات کی جائے۔ میں گھر کے لیے نکلنے لگا تھا کہ میری چھوٹی بہن کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے یوں ہی خیر خیریت اور آنے کے لیے وقت پوچھ رہی تھی، جیسے پہلی بار پوچھ رہی ہو، یا کچھ وہ چھپا رہی تھی۔ یہ میں سوچنے لگا تھا اور مجھے اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن خیر میں نے اگنور کیا کہ بتانا ہوا تو خود ہی بتا دے گی۔ اور جب اس نے بیکری سے اپنا فیوریٹ کیک لانے کے لیے کہا تو میرا ماتھا چمکا تھا، کیونکہ اسے جس بیکری کا کیک پسند تھا وہ میری یونیورسٹی سے کافی دور تھا۔ مجھے وہاں آنے جانے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے لگ جانے تھے۔ وہ سچ میں مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اس کے بہت اصرار کرنے پر میں کیک لینے کے لیے چلا گیا، اور واپس آتے آتے مجھے شام کے 8 بج چکے تھے۔ میں کیک لیے گھر کے اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں ڈگمگانے لگی اور کیک ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ گر گیا تھا۔ میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے چھوٹی مجھے باہر ہی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا ماضی سے سامنا ہوگا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، اور میں بھی چاہتا تھا کہ میرا کبھی بھی ماضی سے سامنا نہ ہو۔ میرے دل سے کرواہٹ اترنے لگی تھی، لیکن وہ کب ہوتا ہے جب ہم چاہتے ہیں۔ وہ میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے سے ہی ٹیک لگا کے بیٹھتا چلا گیا۔ ابھی تو جا کر میرے زخم مدھم ہوئے تھے اور میں اسے بھولنے کی کوشش میں کامیاب ہوا تھا کہ وہ پھر سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، پریشا جہاں زیب، بے حد خوبصورت اور خاندان کی مغرور لڑکی۔ اس کے حسن کے چرچے پورے خاندان میں ہوا کرتے تھے، اور اس میں غرور اتنا تھا کہ وہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ حسن ہوتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ گئی تھی، تب مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہے اور اب کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ صرف 10 سال کی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ددیال نے اس کی ماں یعنی میرے خالہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میرا نانا نانی بھی زندہ نہیں تھے، ورنہ اسے اپنے گھر میں رکھتے، اور پھر میری امی نے اس کو اپنے گھر میں رہائش دی اور کہا کہ تم اب یہاں رہ سکتی ہو۔ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین تھے اور دل کے بہت اچھے تھے۔
کھلے دل سے انہوں نے خالہ اور وریشا کا استقبال کیا، اور پھر میرا گھر وریشا اور وریشا میری ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ایک معصوم سی گڑیا جیسی تھی، جس سے ہاتھ لگانے سے بھی وہ میلی ہو جاتی تھی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا کیونکہ خالہ نے کہا تھا کہ وہ میری ہے، اور جب خالہ نے سب کے سامنے بھی یہی بات کی تو سب جان گئے کہ وریشا صرف میری ہے اور میں صرف اس کا۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ہماری دوستی بھی بڑھنے لگی۔ جب ہم دونوں نے میٹرک کیا تو باقاعدہ ہم دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ اس منگنی سے ہم دونوں ہی خوش تھے، اور وریشا تو اتراتی پھر رہی تھی کیونکہ وہ منگنی کے لباس میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاش کوئی اتنا خوبصورت نہ لگ سکتا، اسے اپنی خوبصورتی کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کی ناک پہ بیٹھا غرور بڑھنے لگا۔ پھر وہ اسلام آباد پڑھنے چلی گئی تو میرا دل کٹنے چلا گیا۔ میں ہر پل اسے یاد کرتا تھا لیکن فون نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ مجھ پر غصہ کرتی تھی، اور میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں اس کے غصے سے ڈر جایا کرتا تھا۔ وہ خود ہی رات کو مجھے چند منٹ کے لیے کال کر دیتی تھی، اور میں اس کی کال کے انتظار میں سارا دن اس قدر مشکل سے گزارتا تھا کہ میں ہی جانتا تھا۔ پھر اچانک سے اس کے اندر بدلاؤ آنے لگا، جس سے میں نے اپنا وہم جان کر جانے دیا۔ پہلے وہ صرف مغرور ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ مجھے کچھ بیزار سی بھی لگنے لگی تھی، مجھ سے، میرے گھر سے اور میرے گھر والوں سے۔ وہ چھٹی پر آئی تو جیسے بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہم اگر کچھ کہتے تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میں بھی کمرے کا دروازہ بجاتا رہتا۔ میں اسے بھیک کی توجہ اور محبت مانگنے لگا تھا، اور وہ کمال بے نیازی سے مجھے دھکارنے لگی۔ وہ بدتمیزی کرنے لگی اور میرے ابو کی بھی کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی، اور پھر ایسے شور ڈالتی تھی جیسے اس پر بہت ظلم ہوا ہو، اور حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو میرے جسم سے تو جیسے جان نکل جاتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے ماں باپ چپ ہو جاتے تھے۔ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود اماں ابا وریشا سے معافی مانگتے تھے، اور وہ یوں مسکراتی جیسے دنیا اس کے قدموں تلے ہو۔ خالہ نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا، اور پھر جب وہ اسلام آباد چلی گئی تو میں اسے دیوانوں کی طرح فون کرتا رہتا تھا۔ اس کا دل کرتا تو وہ 2 منٹ بات کرتی تھی، ورنہ مجھے بلاک کر دیتی تھی۔ کئی ہفتوں بعد میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ جب میری اس سے بات ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ میں جی اٹھاؤں، اور وہ ٹھک سے فون بند کر کے مجھے پھر سے بلاک مار دیتی تھی۔ اس کا رویہ ایسا ہی تھا، اور میری تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے کچھ عجیب ہوا، بہت ہی عجیب، جس پر مجھے یقین نہ ہوا۔ پھر بھی مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ میرا دل بہت پاگل اور ناسمجھ ہو گیا تھا وریشا کی محبت میں۔ اچانک سے وریشا کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ مجھے روز فون کر کے گھنٹوں باتیں کرنے لگی۔ وہ میری خیریت پوچھتی، میرے دل کی داستان سنتی اور میرے محبت کا جواب محبت میں دینے لگی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ میں تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، اور میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی اس سے تو سارا خاندان ہی واقف تھا۔ وریشا میرے سے ہر بات شیئر کرنے لگی، اپنی ہر پریشانی اور خوشی۔ تو میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس سے پیسے چاہیے ہوتے تھے یا کوئی چیز اسے پسند آ جاتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی، کیونکہ میرے لیے کچھ بھی خریدنا مشکل نہیں تھا، اور وریشا کے لیے تو میں ساری دنیا ہی خرید سکتا تھا۔ میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جینز اور شرٹ، وہ بھی ملک کے مہنگے برانڈ سے، مجھے آرڈر کرنے کے لیے کیوں کہتی ہے۔ وہ مجھ سے ہر ہفتے کیوں اتنی بڑی رقم نکلوا لیتی ہے اور پھر کسی کو بتانے سے بھی منع کرتی ہے، مگر کیوں؟ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ محبت نے میری عقل اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ میں اپنی ڈگری کے دوسرے سال میں تھا جب اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ اسے نئی گاڑی اسلام آباد میں چاہیے، اور کسی کو بھی اس گاڑی کے بارے میں نہ بتاؤں، اور میں نے لے بھی دی تھی۔ ابا نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اتنی بڑی رقم کہاں کرتے ہو۔ میں بھی بس ابا کی محنت کی کمائی بس اڑاتا ہی جا رہا تھا، اس خوش فہمی میں کہ وریشا جہاں زیب میرے سے محبت کرتی ہے، اس خوش فہمی میں۔ لیکن ایسا ہوا کہ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور میرا دل مٹتا ہی چلا گیا۔ میں جو اتنا کچھ سوچ کے بیٹھا تھا، میری سوچ میرے کو ناک بن کے ٹسنے لگی تھی، کیونکہ وریشا نے محبت کا ناٹک کر کے مجھے ڈس لیا تھا۔ اس نے مجھے محبت کے نام پہ پوری طرح استعمال کیا اور میں ہوتا ہی چلا گیا، اور جب آنکھوں سے پردہ ہٹا تو پتہ چلا جس سے میں اپنی سمجھ رہا تھا
وہ تو میری کبھی تھی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی میرا ہونا چاہتی تھی. وہ تو تب بھی کسی اور کی ہو چکی تھی. مجھ سے محبت کا ناٹک تو وہ صرف اچھی زندگی کے لیے کر رہی تھی جو وہ اپنے محبوب کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی. وہ اس کے ساتھ اسلام آباد میں پڑھتا تھا. اس کا نام احسن تھا. میں اس کو دنیا کا خوش قسمت آدمی ماننے لگا تھا جس سے اس لڑکی کی محبت مل گئی تھی جس کے لیے میں نے خود کو فنا کیا تھا اور پھر بھی اس سے پا نہ سکا. احسن صرف اس کا کلاس فیلو نہیں بلکہ اس کی پھپھو کا بھی بیٹا تھا. بچپن کے بچھڑے سالوں یونیورسٹی میں ملے تھے, ایک دوسرے کو پھر دل دے بیٹھے. لیکن احسن مڈل کلاس فیملی سے تھا. وریشا اور اس کو دونوں کوئی لگژری زندگی جینی تھی لیکن اس کے لیے ناممکن تھا. اور وریشا تو پہلے سے ہی لگژری زندگی جینے کی عادی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر مجھ سے منگنی توڑے گی تو عیش و عشرت کی زندگی سے دستبردار ہونا پڑے گا, جو کہ اسے نامنظور تھا. اور نہ ہی اس کے سول کولڈ محبوب جو اتنا گھٹیا تھا کہ صرف پیسوں کے لیے اس نے وریشا کو میرے ساتھ محبت کا کھیل کرنے کے لیے کہا اور وریشا کھیلتی بھی رہی. پورے 1 سال وہ میری محبت کے ساتھ, میرے دل اور احساسات کے ساتھ کھیلتی رہی اور جو کچھ مجھ پہ محبت کے نام پہ بٹور سکتی تھی بٹورتی چلی گئی. اسلام آباد میں گھر, گاڑی اور کروڑوں کی رقم مجھ سے لے چکی تھی اور مزید بھی لیتی رہتی. اپنی ڈگری کے مکمل ہونے تک مجھے ابا کو معلوم ہو گیا تھا اور یوں اس کا پول کھل کے سامنے آ گیا. پول کھلا تو وہ بھی مکری نہیں بلکہ ڈٹ کے کہا کہ ہاں احسن سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی. خالہ نے سنا تو رکھ کے اسے تھپڑ مارا تھا مگر وہ بہت آگے نکل چکی تھی اور اب کسی بھی کی سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی. دوسری طرف میری حالت خراب ہو رہی تھی. میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ میری وریشا مجھے دھوکہ دے گی. میں نے یونی چھوڑی, دوسروں سے ملنا جلنا ہی بند کر دیا اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا. میں خاموش رہنے لگا تھا اور جب سنا کہ خالہ وریشا کی شادی احسن سے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا. خالہ نے وریشا کی شادی کروا دی اور رخصتی کے وقت اس سے سارے تعلق ختم کر دیے اور وہ بھی محبت کے غرور میں بس ماں کی ممتا کو بھی پیروں تلے سے روند کر احسن کے ساتھ نکل گئی تھی اور یوں وہ ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی. اس کا ذکر کرنا ہمارے گھر میں سب نے چھوڑ دیا تھا اور مجھے یوں دیکھ کر سب اسے کوستے رہتے تھے. خالہ مجھ سے یوں شرمندہ ہوئی پڑتی تھی جیسے اس کی ماں ہونے پر وہ پچھتا رہی ہو اور اسی پچھتاوے میں ایک دن خالہ بھی چل بسی تھی. خالہ کی میت پر میں نے وریشا کو سزا سے کے روتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئی مگر آج اسے ہمارے گھر میں دیکھ کر میرے ماضی نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی 2 برس پہلے دیکھتی تو میں اپنا دل نکال کے رکھ دیتا تھا. لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی. اس کے لیے روتے روتے میں اپنے دل سے نکال چکا تھا. آج مجھے معلوم ہوا تھا وہ ٹھوکر کھا کر واپس لوٹی تھی اور چاہتی تھی کہ میں پہلے کی طرح دل ہاتھ میں لیے اس کے لیے منتظر رہوں. میں اتنا عرضہ نہیں تھا کہ چھوڑ کے جانے والوں کے لیے اتنا انتظار کروں. میں کھانے کی ٹیبل پر آیا تو میرا رویہ اور تاثرات بے حد نارمل تھے, جیسے کسی بھی مہمان یا رشتہ دار کے آنے پر ہو سکتے تھے. سب نے میرے چہرے کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے تھے. صرف وہ تھی جو میرا اطمینان دیکھ کر پہلو بدل کے رکھ دیا اس نے. وہ شاید توقع کر رہی تھی کہ میں آج بھی اس کے لیے روتا رہوں, لیکن ایسا نہیں تھا. کھانے کی ٹیبل پر امی نے بتایا کہ وریشا کی پھوپھو بڑی چلاک عورت نکلی تھی. اس کے پاس بہت ساری دولت دیکھ کر اس کی محبت جاگ اٹھی تھی اور جب اسے پتہ چلا کہ اب اسے دولت نہیں ملی تو آہستہ آہستہ انہوں نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے. پیار اور محبت کا ان لوگوں نے ناٹک کیا تھا. احسن نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے. سب کچھ وریشا سے چھیننے کے بعد اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا. وریشا کو دونوں نے گھر میں قید کر کے رکھ دیا اور احسن وریشا کو اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا. اتنے عرصے سے وریشا ان کا ظلم سہ رہی تھی اور جب تنگ آ کر اس نے میری اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا تو اماں نے اسے واپس بلا دیا تھا اور اب وریشا خلا کا کیس کرنے والی تھی. وہ اب احسن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. وریشا کے ساتھ برا ہوا تھا لیکن وہی ہوا تھا جو وہ بو کر گئی تھی, وہی کاٹا تھا اس نے. جب خود پر آئی تو خود کو بہت مظلوم سمجھنے لگی تھی.
میری خالہ نے مرتے مرتے میری امی سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وریشا پر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو وہ اس کا خیال رکھے گی، بالکل ماں کی طرح۔ اب میری امی نے وعدہ نبھانے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا کہ اماں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا اب وریشا کیا کرنے والی ہے۔ میرے لیے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، لیکن وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی اور کئی بار مجھ سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ میں معاف کر چکا تھا، لیکن اس سے زبانی کلامی والی معافی نہیں چاہیے تھے۔ اس سے تو محبت کے وہی پرانے عہد چاہیے تھے جو میرے پاس اس کے لیے کم سے کم اب تو نہیں بچے تھے۔ میں وریشا کی باتوں سے اب عاجز ہو چکا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی نکالوں، اور پھر اس کو خلا مل گیا تو اماں نے مجھ سے اس کی شادی کرنے کے لیے کہا۔ یہ بات سن کر تو میں حیران سے اماں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور کہا کہ تم میری ایسی لڑکی سے شادی کروانا چاہتی ہو اماں جس نے تمہارے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل کر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اب میں شادی نہیں کر سکتا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو جیسے وریشا یقین ہی نہیں کر پائی۔ میں اس کے لیے پاگل تھا، آج اسے ٹھکرا رہا تھا تو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں شدید پریشان ہو چکا تھا اس ساری صورتحال سے، اور دوستوں کے ساتھ موج مستی میں وقت گزارنے لگا تھا، جب ایک دن میرے دوست شہریار نے کہا چلو یار زندگی سے بوریت کو ختم کرتے ہیں اور شرطوں پر کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ مثلاً کون سا کھیل؟ میں نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ آج کل ہر چیز سے اٹکاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہماری کلاس کی زویا ہے نا، اس کے لیے پرپوزل بھیج کر دکھاؤ۔ شہریار کی بات میرے سر پر لگی تھی۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایسے گھور مت، یہ ایک شرط ہے جو تم پوری کرو تب ہم مانے کہ تمہیں اب وریشا سے محبت نہیں رہی، اور ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نقاب والی بیوی جو لڑکوں سے بات تک نہیں کرتی کسی لڑکے کے پرپوزل پر کیا کرتی ہے۔ شہریار کو بہت تجسس تھا جاننے کے لیے، اسی لیے وہ یہ شرط رکھ رہا تھا، اور میں بھی ان دنوں پاگل ہوا پھر رہا تھا